السلام علیکم۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ صدر محترم، معززین، حاضرین انجمن، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر کتنا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، پھر انسانوں کو اسلام کے ماننے والوں میں پیدا کیا۔ ایمان کی یہ دولت بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت ہمارے ہاتھوں بڑی مشکل سے آئی ہے۔ اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا اور پھیلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے بڑی تکلیف اٹھائی ہیں، بڑی مصیبتیں جھیلی ہیں۔ یہ دین ہمارے پاس آسانی سے نہیں آ گیا ہے۔ اس پیغام کے راہ میں بڑی رکاوٹیں ڈالی گئی ہیں۔ رسول خدا اور صحابہ کرام اور بزرگان دین کے لگاتار جد و جہد ان تک کوشش سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ خدا کے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کی بھلائی اور راہ مستقیم کی جانب گامزن کرنے کی گنتی لگائی تھی۔ اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ آپ کے گمراہ انسانیت کو راہ حق و صداقت سے روشناس کرایا، اور اس کے لیے جو پریشانی اٹھانی پڑی، جو بھی مصیبتیں جھیلنی پڑی، بڑے خندہ میں یہ پیشانی کے برداشت کیے اور برابر لوگوں کو دین کی طرف بلاتے رہے۔ دین کے خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر ستایا گیا، جتنی تکلیف پہنچائی گئی اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ کسی کو مصیبت عالم دشوار گزرا گھاٹوں سے نہیں گزرنا پڑا، لیکن انسانیت سے محبت، انسانوں کا درد تھا کہ ساری تکلیفوں سے بے نیاز، مالی مشکلات سے بے پرواہ ہو کر آپ پیغام حق سناتے رہے۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شہر پیدا کر۔ میری محترم حضرات، جب اللہ کے رسول نے ہمارے ساتھ اس قدر محبت، ہمدردی اور غمگساری کا برتاؤ کیا اور ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے اتنی تکلیف اٹھائی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہونا چاہیے کہ احسان مندی ایسا نازک کا تقاضا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رسول کی محبت سے خود کا کرم کے الگ نہ کریں۔ یقیناً ایسا ضروری ہونا چاہیے، یہ فطرت کا تقاضا، فطرت کی آواز ہے۔ حضرت علی سے ایک بار کسی نے پوچھا، آپ کو حضور سے کتنی محبت ہے؟ فرمایا، خدا پاک کی قسم، حضور آپ لوگوں کی نزدیک اپنی مالوں، اپنی اولادوں، اپنی ماں اور سخت پیاسی حالت میں ٹھنڈے پانی سے بھی زیادہ محبت ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے اس وقت مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اپنے بیٹے اور اپنے باپ اور بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ عنوان کلام میں جو میں نے آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، اگر تم خدا سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو۔ خدا تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ خوف کہتا ہے کہ اشرف کی طرف تنہا نہ چل، خوف کہتا ہے کہ اشرف کی طرف تنہا نہ چل، شوق کہتا ہے کہ تم مسلم میں بے بغا نہ چل۔ میری پیاری بہنوں، ہم میں سے کون ہے جسے حضور سے محبت نہیں؟ سبھی محبت کے دعویدار ہیں، سبھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ عشق لگاؤ رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں کو جتنے اپنے رسول سے محبت ہے، وہ دنیا کی کسی قوم یا کسی ہادی اور رہنمائی کے لیے نہیں رہے، رہنمائی کے ساتھ نہیں رہتے، کہ مسلمانوں کی وہ خصوصیت ہے جس میں وہ ہمیشہ سے منفرد ہے، وہ آج بھی منفرد ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں لوگوں کا لگ تیرے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔